یہ حقیقت ہے کہ غیر مسلم قوتیں ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کو دبانے اور ختم کرنے کی کوشش کرتی آ رہی ہیں۔ آج بھی وہ اسی کوشش میں مصروف ہیں اور آئندہ بھی وہ ایسا کرتی رہے گی۔ اسلام اور مسلمانوں کو دبانے کے لیے سازشوں کے جال بنے جاتے ہیں، طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، منفی قسم کا پروپیگنڈا کر کے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اپنے مال و دولت کا بے دریغ استعمال کر کے اسلامی فکر و نظریہ کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اپنے اس مقصد کے لیے عالمی قوتیں نہ تو عالمی قوانین کی پاسداری کرتی ہیں اور نہ ہی انسانی حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ماضی قریب سے لے کر آج تک ہر انداز زمانے پر واضح ہے۔ افغانستان، عراق، شام، لیبیا، یمن، پھر ہندوستان کے مسلمان، کشمیر، برما، فلسطین، ان تمام علاقوں میں اسلام کو، مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور آج بھی جاری و ساری ہے، اور اس مقصد کے لیے کسی قسم کا کوئی قانون، کسی قسم کا کوئی اصول وہ سامنے نہیں ہے، اپنی مرضی کی جا رہی ہے اور انہیں ختم کرنے کی کوشش میں یہ مصروف ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان علاقوں پہ اقوام مغرب کی یلغار کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں کے مسلمانوں نے اپنی ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیا، اپنی دینی حمیت کا مظاہرہ کیا، دنیا کے فرسودہ نظام کو مسترد کرتے ہوئے قرآن و سنت کی پاسداری کا اعلان کیا، تو نتیجے میں قرآن و سنت کے دشمن اکٹھے ہو کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ لیکن یاد رکھیں، اگرچہ اس وقت دنیا بھر میں امت مسلمہ کی اجتماعی صورتحال انتہائی کمزور ہے، پریشان کن ہے، مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مایوسی کو کفر کہا گیا۔ مسلمانوں پر کئی مرتبہ اس سے بھی زیادہ مشکل حالات آئے، کئی مرتبہ اس دور کے لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ اب مسلمانوں کا دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن مسلمان آج بھی موجود ہے، مسلمانوں کا نظریہ آج بھی موجود ہے، مسلمانوں کی تعلیم، مسلمانوں کی تہذیب آج بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح قائم و دائم رہے گا۔ حالات بہت زیادہ بگڑے، بڑی شدت آئی ان میں، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے یہ انداز اسلام کو عطا کیا کہ اسے جتنا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ابھر کر یہ سامنے آ جاتا ہے۔ مسلمانوں کو جتنا مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس علاقے سے مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ ارحم الحاکمین اسی علاقے کو اسلام کا مرکز بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اہل ایمان سے یہ وعدہ فرما رکھا ہے کہ عالم کفر
ان کے مقابل متحد بھی ہوگا، عالم کفر مسلمانوں کے مقابل اپنی تمام صلاحیتوں کو بھی بروئے کار لائے گا، لیکن مسلمان اگر میرے حکم کے مطابق چلیں گے تو یہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، یہ کبھی مغلوب نہیں ہوں گے، یہ کبھی شکست نہیں کھائیں گے۔ دنیا ساری اکٹھی ہو کر ان کے مقابل آ بھی جائے تو پھر بھی میں ان کو کامیابی سے نوازوں گا، اپنے کرم سے ان کو فتح عطا فرماؤں گا، اپنے کرم سے ان کو غالب کر دوں گا۔ ارشاد فرمایا سورۃ الانفال میں، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ۔ اللہ رب العالمین کفر کے ایک مزاج کا ذکر فرما رہا ہے، فرمایا بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، اور یہ یاد رکھیں جب اسلام کے مقابل کفر کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہر غیر مسلم قوت اور طاقت ہے، چاہے وہ سماوی مذاہب سے تعلق رکھیں، چاہے غیر سماوی مذاہب سے ان کا تعلق ہو، یہود و نصارہ ہوں، ہندو سکھ ہوں، مشرک و کافر ہوں، وہ سب کے سب رب ذوالجلال ان کے متعلق ان کی ایک روش کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کا راستہ روک سکیں، اللہ کے دین کا راستہ روک سکیں، تاکہ وہ لوگوں کو دین مصطفیٰ کی طرف آنے سے باز رکھ سکیں، تاکہ وہ اپنے حربے استعمال کر کے، اپنی سازشوں کا جال بچھا کر، تاکہ وہ منفی پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو اسلام سے متنفر کر سکیں۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَسَيُنْفِقُونَهَا، وہ آئندہ بھی ایسا کرتے رہیں گے، باز نہیں آئیں گے، رکیں گے نہیں، بیٹھ نہیں جائیں گے، وہ آئندہ بھی سازش کریں گے، وہ آئندہ بھی پروپیگنڈا کریں گے، وہ آئندہ بھی اسلام کو دبانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہوگا کیا؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، میرے ایمان والے بندے اپنے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے، اپنے صبر و استقامت کی وجہ سے، اپنی سچائی کی وجہ سے، اپنی اسلامی فکر کی وجہ سے ان کے ہر حربے کو جب ناکام کر دیں گے تو ان کا خرچ کیا ہوا مال جو ضائع ہو چکا ہے ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ثم یغلبون، اتنا ہی نہیں میں اپنے بندوں کو ان کافروں کے اوپر غلبہ بھی عطا فرماؤں گا۔ اب سورۃ الانفال کی یہ آیت مبارکہ کفار کے عمومی مزاج کو بیان فرما رہی ہے کہ کفر، اس سے تعلق رکھنے والا ہر مذہب اسلام کو دبانے کی کوشش میں مصروف ہے، اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں خرچ کرتا ہے، اپنی توانائی کو استعمال کرتا ہے، انویسٹمنٹ کرتے ہوئے، فنڈنگ کرتے ہوئے، تحریکیں تیار کر کے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے ہر دور میں ان کو ناکام کیا ہے، اور آئندہ بھی رب ذوالجلال ان کو ناکام فرمائے گا۔ ان کے مقابل اہل ایمان کامیاب ٹھہریں گے، رب ذوالجلال ان کو کامیابی عطا فرمائے گا، لیکن کس کو؟ اللہ رب العالمین نے ایک صفت بیان فرمائی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے۔ فرمایا گھبرانا نہیں، غم نہیں کرنا، سست نہیں پڑنا، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم سچے مومن ہو۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف کے انداز کو دیکھیں، بڑے بڑے مشکل حالات آئے، ہلاکو خان کا دور، وہ تاتاری بادشاہ کہ جس کا مقصد وحید، جس کی سلطنت کا، بادشاہت کا صرف ایک ایجنڈا تھا کہ میں نے دنیا سے، صفائے ہستی سے اسلام کو ختم کرنا ہے، میں نے مسلمانوں کو مٹانا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے وحشت و بربریت کا وہ بازار گرم کیا ہے کہ شیطان بھی اس کے اس انداز سے شرما گیا تھا۔ اس کا نام وحشت و بربریت کا استعارہ بن چکا ہے۔
بغداد میں معصوم بچوں کو کچل دیا، ارد گرد کے علاقوں کو اس نے خاک اور خون میں مبتلا کر دیا، سب کچھ کر بیٹھا ہو، لیکن رب ذوالجلال نے دوبارہ اسی مقام کو اسلام کا مرکز بنایا ہے، اسی مقام کو اسلام کا قلعہ بنایا ہے، اور اس مرکز کی حفاظت کے لیے رب ذوالجلال نے ہلاکو خاں کی نسل سے افراد کو تیار کر کے ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز کروایا ہے۔ اور اسی طرح اگر یہاں اپنے اس خطہ زمین کو ہم دیکھیں، یہ بر صغیر، یہ سب کانٹیننٹ، یہاں پہ آج سے کچھ صدیاں قبل ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کی غرض سے آتی ہے، تجارت کی آڑ میں قبضہ شروع کر دیا، تجارت کی آڑ میں اپنا شیطانی دھندا یہاں پہ شروع کیا، اور یہاں کے بادشاہوں کی کمزوریوں کو بھانپتے ہوئے یہاں پہ قابض ہونا شروع ہو گئے۔ برطانوی سامراج آیا، برطانوی سامراج نے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں کا نظام تعلیم بدل دیا، یہاں کا تہذیب اور کلچر کو بدل دیا، یہاں کے مسلمانوں کو ہر سطح پہ دبانے کی، ناکام کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں معاشی طور پہ کمزور کیا گیا، انہیں سیاسی طور پہ کمزور کیا گیا، انہیں معاشرتی طور پہ کئی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں کے مسلمانوں کی استقامت کی وجہ سے بر صغیر سے برطانوی سامراج کو نکال باہر کیا، اور پھر یہاں پر ایک ایسی ریاست کو قائم فرمایا کہ جو پوری دنیا میں واحد ایٹمی اسلامی ایٹمی طاقت ہونے کا اعزاز رکھتی ہے، وہ ہمارا وطن عزیز پاکستان ہے۔ پھر دوستان مکرم، زیادہ دور نہ جائیے، 9/11 کے بعد سن 2001 میں جب افغانستان کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا، اپنے حواریوں کو ساتھ ملا کر زمانے کی بدترین وہاں پہ بمباری کی گئی، وہاں کے آباد شہروں کو کھنڈرات کے اندر تبدیل کر دیا گیا، بلا تفریق معصوم بچوں تک کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا، عورتوں کو، بوڑھوں کو، زخمیوں کو، بیمار لوگوں کو، تعلیمی ادارے تباہ کر دیے، ہسپتال تباہ کر دیے، مارکیٹیں، بازار سب کے سب تباہ کر دیے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے ہر قسم کے ظلم و تشدد کے بعد وہاں پہ مسلمانوں کو اسلامی پرچم لہرانے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہاں آج بھی اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے تم نے سست نہیں پڑنا، تم نے غافل نہیں ہونا، تم نے غمگین نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ تم نے میرا حکم مان کے چلنا ہے، سچا رہ کے چلنا ہے، کامیابی تم ہی کو عطا فرماؤں گا۔ دوستان مکرم، اگر اس آیت مبارکہ کے شان نزول کو دیکھیں، غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ احد میں مسلمانوں کو مالی نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور شہداء میں ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ بھی تھے۔ خود محبوب علیہ السلام کے بدن نازنین کے اوپر زخم آتے ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، زخمی ہیں وہاں پہ، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے اس ظاہری حالت کو سامنے رکھ کر ارشاد فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے ایمان والو یاد رکھنا، بظاہر تمہیں شکست نظر آ رہی ہو، بظاہر تمہیں کمزوری نظر آ رہی ہو، بظاہر تمہیں تنہائی نظر آ رہی ہو، لیکن تم نے ہمت نہیں ہارنی، تم نے دکھ نہیں کرنا، غم نہیں کرنا، سست نہیں پڑنا، سچا رہ کے آگے بڑھنا ہے، تم کو کامیابی عطا فرماؤں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے آنے کے بعد کفار کے تعاقب کا حکم ارشاد فرمایا، حکم دیا زخمیوں کو کہ اپنے زخموں پہ مرہم رکھ لیں، اپنے زخموں کو باندھ لیں، شہداء کو دفن کر دیں، اور چلیں ہم کفار کا تعاقب کریں گے، تاکہ ان کو پتہ چلے ہمارے زخم اتنے گہرے نہیں ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کی راہ سے روک سکیں۔ ہمارے شہداء ہمیں یہ وعدہ دے کر گئے ہیں کہ جیسے ہم نے اللہ کے لیے اپنے سر قربان کر دیے، تم نے بھی پیچھے نہیں ہٹنا، اور اللہ رب العالمین نے کامیابی دینا یہ اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو ایک چیز ان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ ایمان والے اپنے ایمانی تقاضے پورے کریں۔ ایمانی تقاضے پورا کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔
فتح اور کامرانی عطا کرنا یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے۔ ہم اپنی پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، غزوہ بدر سے شروع ہو جائیں۔ غزوہ بدر دشمن 3 گنا بڑا ہے، غزوہ احد دشمن 3 گنا بڑا ہے، غزوہ خندق، غزوہ حنین، یرموک، قادسیہ، پھر اس کے بعد حضرت محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، حضرت سلطان محمود غزنوی، سلطان صلاح الدین ایوبی، شہاب الدین غوری کو دیکھیں، فتح علی خان ٹیپو کو دیکھیں، اور یہاں تحریک پاکستان کے ان نمائندوں کو دیکھیں کہ جنہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی ہے، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ایمان سچائی کے ساتھ، نتیجے میں رب ذوالجلال نے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقتوں کے اوپر ان کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا یہ اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے ہو تو پھر تم ہی کامیاب ہو۔ میرے بھائیو، آج انفرادی سطح پہ ہمیں سچا بننے کی ضرورت ہے، اجتماعی سطح پہ اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر ہمیں نصیب ہو جائیں، یقین کیجئے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کا پانی بھرتا نظر آئیں گی۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اپنے مقامی فیصلوں کے لیے بھی مسلمان ریاستوں کی طرف دیکھا کریں گی۔ اگر ہم نے یہ انداز اختیار نہ کیا تو پھر اقبال نے کہا تھا تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں، کفر تو اکٹھا ہو کے ہمیں مٹانے کے در پہ ہے، اور اگر ہم نہ سنبھلیں تو جو ہمارا حشر ہندوستان میں ہو رہا ہے کچھ بعید نہیں کہ وہ ان علاقوں میں بھی ہونا شروع ہو جائے جہاں مسلمان اکثریت رکھنے والے ہیں۔ دوستان مکرم، یاد رکھیں اللہ رب العالمین سچے مومن کو ہمیشہ آزماتا ہے، سچے مومن پر ہمیشہ آزمائش آتی ہے۔ کس طرح کی؟ کبھی رب ذوالجلال دشمن کو مسلط کر کے مسلمان کو آزماتا ہے، کبھی رب ذوالجلال مالی طور پہ نقصان دے کر مسلمان کو آزماتا ہے، کبھی رب ذوالجلال جانی نقصان دے کر مسلمان کو آزماتا ہے، کبھی خشک سالی کے ساتھ مسلمان کو آزمایا جاتا ہے، کبھی اپنی سوچ، نظریے، فکر، خواہش کے خلاف حکم دے کر مسلمان کو آزماتا ہے، اور جو اللہ کی آزمائش پہ پورا اترتا ہے رب ذوالجلال اسے کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اب ہمیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی کٹھن مرحلہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ فرمایا ہوگا، ضرور ہوگا۔ کبھی دشمن آئے گا، کبھی قحط سالی آئے گی، کبھی مالی تنگی آئے گی، کبھی بدن پہ بیماری آئے گی، کبھی آل اولاد کے اندر کسی کا وصال ہو جائے گا، کبھی اپنی مرضی، اپنی منشا کے خلاف اللہ کا حکم نظر آئے گا۔ آزمائش ہوگی، اگر تم آزمائش میں ثابت قدم رہو گے تو پھر سچے بن جاؤ گے، سچے بنو گے، کامیاب ٹھہرو گے، اور وہ کامیابی فقط دنیا کی ہی نہیں ہوگی بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ کامیاب فرمائے گا۔ اب دوستان مکرم، اب تک کی اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کے ہاں کامیاب وہ ہے جو سچا مومن ہے، اور سچے مومن کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، پھر جب وہ آزمائشیں آتی ہیں تو سچے مومن کا شیوا کیا ہوتا ہے، سچے مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، سچا مومن کس انداز میں ان مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اس کی فکر کیسی ہوتی ہے، اس کا عمل کیسا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں سچے مومن کا شیوا کیا ہے۔ سب سے پہلے صبر و استقامت ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے وہ صبر کرتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، مشکل حالات کی وجہ سے وہ واویلا نہیں کرتا، وہ دکھڑے نہیں پیش کرتا، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے گلے شکوے نہیں کرتا، ثابت شاکر رہتا ہے، اور نتیجے میں رب ذوالجلال اسے پھر اس مشکل سے نکال بھی دیتا ہے۔ دیکھیں بے شمار مثالیں موجود ہیں، لیکن ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، تماظر بنت عمر نام ہے ان کا۔ اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے۔ عہد فاروقی میں ایران نے اپنی ساری طاقت اکٹھا کر کے مسلمانوں کے خلاف
فیصلہ کن مرحلے کا اعلان کیا، کہا اب ایک جنگ ہوگی، وہ فیصلہ کن ہوگی، اس جنگ میں پتہ چل جائے گا کہ ایرانی مقبوضات یہ مسلمانوں کے ہوں گے یا ایران کے پاس رہیں گے۔ اس جنگ کے لیے بڑے بڑے جرنیل ایرانی بادشاہ نے قادسیہ کے مقام پر بیچے، رستم بیچ دیا، بہمن جادویہ بیچ دیا، شیرویہ کو بیچ دیا، بڑے بڑے جرنیل وہاں پہ موجود ہیں، مقابل مسلمان ہیں، اپنے مرکز سے دور ہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں، مقامی بھی نہیں ہیں، لیکن مستقیم ہیں، صابر ہیں، استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ حضرت خنسا اپنے بیٹوں سمیت اس جنگ میں شامل ہو رہی ہیں۔ دوستان مکرم، کمال کا منظر الاستیعاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت خنسا نے اپنے بیٹوں کو جنگ کے لیے تیار کیا، اپنے بیٹوں کو ہتھیار بند کیا اور اپنے بیٹوں کو جنگ کی طرف بھیجتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹوں، یاد رکھنا تم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے لیے تمہیں مجبور نہیں کیا گیا، تم نے اپنی مرضی سے اپنے گھر چھوڑے مدینہ منورہ میں ہجرت کی ہے، یاد رکھو خدا کی عزت کی قسم تم سب کے سب حلالی ہو، با خدا میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، میں نے تمہارے باپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، تم میدان جنگ میں جا رہے ہو، آزمائش کا مرحلہ ہے، امتحان کی گھڑی ہے، اسلام کے لیے نکلے ہو، اپنے قدموں کو مضبوط رکھنا، سر دھڑ کی بازی لگا دینا، اپنے نبی کے نام پہ حرف نہیں آنے دینا، رب ذوالجلال نتیجے میں تمہیں آخرت کا گھر عطا فرمائے گا، وہ آخرت کا گھر کہ جس کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ہو سکتی، وہ آخرت کا گھر کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جس سے کبھی کسی کو نکالا نہیں جائے گا۔ اب دوستان مکرم، یہ خطبہ تھا والدہ کا، یہ نصیحت تھی امی کی اپنے بیٹوں کے سامنے، چاروں بیٹے لائن میں کھڑے ہیں، ہتھیار باندھے کھڑے ہیں، سامنے دشمن کھڑا ہے اور ماں ان کو جنگ میں بھیج رہی ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ چاروں بیٹے میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ماں کے سامنے چاروں کے کٹے ہوئے بدن پڑے ہیں اور ماں کی زبان پہ کیا حسین جملہ ہے، کیا صبر کی اعلیٰ مثال ہے، کیا استقامت کی فقید المثال یہ کفیت ہے۔ حضرت تماظر بنت عمر نے کہا الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، ساری تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے 4 شہداء کی ماں ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے، ساری تعریفیں اس رب کے لیے کہ جس نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میرا بڑا بیٹا بھی اللہ کے نام پہ قربان، اس سے چھوٹا بھی اللہ کے نام پہ قربان، اس سے چھوٹا بھی اللہ کے نام پہ قربان، اور سب سے چھوٹے نے بھی اپنے بھائیوں سے پیچھے رہنا گوارا نہیں کیا، اس نے بھی سر دھڑ کی بازی لگا کر نام مصطفیٰ پہ پہرا دیتے ہوئے شہادت کے مقام کو قبول کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ وَأَرْجُو مِن رَبِّي أَن يَجْمَعَنِي بِهِمْ فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَةٍ، میں اپنے رب کی رحمت پہ یہ امید رکھتی ہوں کہ اللہ مجھے اپنے بیٹوں کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ ہے ایک سچے مسلمان کا شیوا کہ وہ صابر ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے سامنے سر جھکاتا ہے، وہ وبیلا دکھڑا نہیں پیش کرتا، گلا شکوہ نہیں کرتا، بلکہ صبر کرتا ہے، اور اللہ کم الحاکمین اس صبر کے نتیجے میں جہاں اسے جزا عطا فرماتا ہے، ساتھ ساتھ اسے کامیابی اور کامرانی بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر سچے مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے دنیا کے مفاد کو دین کے مفاد پہ غالب نہیں کرتا، دینی مفاد ہمیشہ مقدم ہے، یہ سچے مسلمان کا شیوا ہے۔ دینی مفاد ہمیشہ مقدم، مذہبی مفاد، ملی مفاد اپنے ذاتی مفاد سے ہمیشہ مقدم سمجھتا ہے، اور جب وہ مقدم سمجھتا ہے پھر وہ اپنے بھائیوں سے اتحاد کرتا ہے، جب وہ مقدم سمجھتا ہے پھر وہ اپنے ذاتی گلے شکوے مٹا کر اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مشکل میں اس کی مدد کرتا ہے، نتیجے میں رب ذوالجلال سب کو کامیاب فرما دیتا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے توہین رسالت کے صد باب کے لیے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ مسلمان عملی طور پہ مسلمانوں سے دوستی کرے، غیر مسلم طاقتوں سے اپنی دوستیاں ختم کرے، مسلمانوں کو سپورٹ کرے۔ ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ سال 2020-21 میں خلیجی ممالک جو عرب ممالک کہلاتے ہیں، گلف کنٹریز جو ہیں، انہوں نے کیا کیا، 87 ارب ڈالر کی ہندوستان کے ساتھ تجارت کی، کسی مسلم ملک کے ساتھ نہیں گئی، ہندوستان کے ساتھ ہے۔
وہ جہاں ہندتوا وہ اپنے افریت کے ساتھ وہاں مسلمانوں کو کچل رہا ہے، اس ایک ہفتے کے اندر درجن سے زائد مسلمان اللہ اکبر کہنے کے جرم کے اندر شہید کر دیے گئے، اسلام زندہ باد کہنے کی وجہ سے ان کے سر دڑ سے جدا کر دیے گئے، ان کے گلوں کو مسمار کر دیا گیا۔ اگر اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق دینی مفاد کو غالب سمجھا جائے تو میرے بھائیوں ایسا مضبوط مسلمان کردار نبھا سکتے ہیں۔ کیا ہندوستان، کیا اسرائیل، ان کا باپ امریکہ بھی مسلمانوں کے سامنے سر جھکائے گا، لیکن مسلمان ایسا کرتے نظر نہیں آ رہے، فقط زبانی جمع خرچ کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اعلامیے جاری کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ان اعلامیوں کے اوپر عمل نہیں کرتے، کردار نہیں نبھاتے، اور نتیجے میں فلسطین میں مسلمان شہید ہو رہا ہے، ہندوستان میں مسلمان شہید ہو رہا ہے، کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں مسلمان دن رات شہید کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج مسلم امہ نے دینی مفاد کے اوپر دنیاوی مفاد کو غالب رکھا ہے۔ ہماری فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، ہماری تجارت میں کمی آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تمہیں ڈر ہے کساد بازاری کا، اگر تمہیں ڈر ہے کہ معاشی کمزور پڑ جائیں گے تو ڈرو نہیں، اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے تم کو مالا مال فرما دے گا۔ لیکن تم بھی تو کردار نبھاؤ، تم بھی تو سچے بن کے دکھاؤ، تم بھی تو دنیاوی مفادات کے اوپر اپنے دینی مفاد کو غالب کرو، نتیجے میں خالق کائنات جل جلالہ تمہیں مالا مال فرما دے گا۔ دوستان مکرم، تیسرے نمبر پہ سچے مومن کا شیوا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ فکری طور پہ آزاد رہتا ہے، وہ کسی فکر کا تابع نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اسلام کی فکر کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی فکر، کوئی نظریہ اسے مرعوب نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی تہذیب اسے مرعوب نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی کلچر اسے مرعوب نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ روح محمد لے کے چلتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو روح محمد کہی وہ اسلامی نظریہ ہے، اسلامی فکر ہے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یعنی یہ فرنگ کا نظریہ، اقوام عالم کا اسلام کے مقابل نظریہ یہ ہے کہ روح محمد ایمان والوں کے بدن سے نکالی جائے۔ روح محمد سے مراد اسلامی نظریہ ہے، اسلامی فکر ہے، اسلامی تہذیب ہے۔ دیکھیں اسلام کے نظریات اپنے، اسلام کی تعلیمات اپنی ہیں، اسلام کی تہذیب اپنی ہے، اور سچا مومن ہمیشہ انہی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ کسی بیگانے سے مرعوب نہیں ہوتا، وہ کسی بیگانے نظریے کو قبول نہیں کرتا، وہ اسلام کے مطابق چلتا ہے۔ جب وہ اسلام کے مطابق چلتا ہے تو پھر اللہ انہیں غلبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ بڑی مثالیں ہیں میرے پاس، لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر صرف ایک عرض کرتا ہوں۔ عہد فاروقی میں امیر المؤمنین جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جگہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ حضرت معقل بن یسار گورنر ہیں ایک علاقے کے، وہاں پہنچے، مقامی لوگوں سے ملاقات کی۔ اب مقامی لوگوں کے اندر غیر مسلم امراء ہیں، غیر مسلم جگیردار ہیں، زمیندار ہیں، بڑے بڑے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کھانا پیش ہوا، حضرت معقل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے اتفاقاً ایک نوالہ زمین پر گر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انداز سے اس کو زمین سے اٹھایا، اس کو جھاڑا، بسم اللہ پڑھا، اس کو تناول کر لیا۔ اب جو مقامی لوگ تھے وہ بڑے بڑے سردار تھے، جگیردار تھے، وہ سونے کے چمچ لے کر پیدا ہونے والے وہ لوگ، ایلیٹ کلاس اس علاقے کی، وہ سب کے سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں کہ کیسا حاکم آ گیا کہ جو ہاتھ سے گرا ہوا نوالہ بھی نہیں چھوڑ رہا، وہ نوالہ آلودہ ہو گیا، اسے جھاڑا، پھونک مار کے اس پر پڑے ہوئے ذرات کو دور کیا، پھر اس کو کھا گیا۔ جب مذاق کیا اس بات کا تو قریب کھڑے شخص نے کہا کہ اے حاکم علاقہ، آپ کے اس انداز کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت معقل رضی اللہ تعالی عنہ نے فکری آزادی کا علم بلند کیا، اسلامی نظریے کا علم بلند کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا
انی لم اکن لأدع ما سمعت من رسول اللہ لہذه الاعاجم، میں ان اجمی لوگوں کی وجہ سے اپنے محبوب کا فرمان نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے آقا کا فرمان ہے اگر ہاتھ سے نوالا گر جائے اسے پکڑو، اسے صاف کرو، اللہ کا نام لو اور اس کو کھا جاؤ۔ شیطانی تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اس کھانے کو دور نہ کرو، اللہ نے اس میں تمہارے لیے شفا رکھی، وہ تمہاری غذا ہے، اسے اپنے سے دور نہ کرو۔ کہا کہ میں تو فکر محمد والا ہوں، میں تو روح محمد والا ہوں، میں اسلامی نظریے کا حامل ہوں، میں کبھی بھی ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنی فکر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، آج سچا مومن وہی ہے کہ جو ہر نظریے پر اسلامی نظریے کو مقدم سمجھتا ہے، جو ہر تہذیب پر اسلامی تہذیب کو فوقیت دیتا ہے، جو ہر تعلیم پر اسلامی تعلیم کو مقدم سمجھتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین یہ اعلان کرتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہو اگر تم میرے طریقے پہ چل پڑے ہو، اگر تمہارا جذبہ ایمان صادق ہے، اگر تمہارا شوق محبت زندہ ہے، اگر روح محمد کے ساتھ تم وفادار ہو تو پھر دنیا میں بھی کامیابی، کل قیامت کے دن بھی تم کو کامیابی عطا فرماؤں گا۔ میرے بھائیوں، آؤ ایمان کی کمزوری، اس کے نتائج آج دنیا کے سامنے ہیں کہ ہم در بدر ہو رہے ہیں۔ زمانے میں کوئی مسلمانوں کو وہ حیثیت نہیں دیتا جو مسلمانوں کی ہونی چاہیے، اپنی تعداد کے اعتبار سے بھی، اپنے وسائل کے اعتبار سے بھی، اپنے ملکوں کی گنتی کے اعتبار سے بھی۔ لیکن اگر مسلمان یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے اس کا ایک اصول رکھا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ تم کو کامیاب فرمائے گا۔ اللہ کا اصول ناقابل تبدیل ہے، اس اصول کو آزمائیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی، عزت ہوگی۔ دنیا میں کہیں پر کسی مسلمان کے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، اس کے خون کو پانی سے سستا نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ لوگ گھبرائیں گے۔ جس طرح آج کسی بھی علاقے میں امریکن کو دیکھ کر لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں، غیر ملکی کو دیکھ کر لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ مضبوط ملک سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کو چھیڑیں گے، اس کو تنگ کریں گے تو نتیجے میں ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اگر مسلمان مضبوط ہو جائیں تو دنیا ساری کی ساری ان کے متعلق یہی نظریہ رکھے گی، اور ماضی میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی ایمانی کمزوری کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر